میں نے دیکھا کہ مفتی پوپل زئی صاحب اعلان فرما رہے ہیں. مفتی پھر کیسے ہو گئے؟ وہ میرے پاس ان کو مفتی نہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میرے پاس مفتی کہنے کی نہیں ہے. تو پھر وہ آپ نہ کہیں. میں پوپل زئی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ان کا نام رکھا ہے نا، اچھا نام ہے. ڈاکٹر کا کام ہے جعلی ڈاکٹر کو پکڑنا، حکیم کا کام ہے جعلی حکیم کو پکڑنا، سائنسدان کا کام ہے کہ ایک ٹیکنیشین کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ لوگ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کون حقیقی معنوں میں محدث ہے، کون حقیقی معنوں میں قابل احترام ہے، ہم کیسے فرق کریں؟ ہمارے صوبے کے ایک بڑے اہم ممتاز عالم اور مفتی، اور جن کے خاندانی سینکڑوں سالوں سے تقریباً یہ منصب ہے افتاء کا، اور خاص طور سے حج اور رمضان اور عید کے سلسلے میں لوگ اس مرکز کو رجوع کرتے ہیں، اور جو لوگ شہادت رؤیت ہلال کی دینا چاہتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں. اور خدا نے کہیں نہیں کہا کہ یہ کمیٹیوں کا حق ہے اعلان کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات کی ہے، امت پہاڑوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، دریاؤں میں ہے، بکھری ہوئی ہے امت پورے دور زمین پر. اب ان کے لیے کمیٹیاں اور ریڈیو اس لیے کہا کہ سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، بس چاند جس نے دیکھا تو پھر روزہ رکھے، اور افطار بھی رؤیت پر ہے. تو کمیٹی پر، حکمرانوں پر انحصار نہیں کیا ہے شریعت نے. اس میں ٹانگ لڑائی ہے کمیٹی نے، اور حکومت نے اپنا انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایوب خان کے دور سے ہمارے بڑے بڑے اکابر، مولانا غلام غوث ہزاروی اور یہ بڑے اکابر جیلوں میں گئے، مولانا احتشام الحق تانوی جیسے شخص، کہ انہوں نے کہا کسی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں اعلان سے روکے، اعلان شہادت پر ہوگا. اگر ان کو اخلاص سے یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا تو میں نے بارہا کہا ہے کہ پوری کمیٹی کو پابجولان کر کے پشاور میں بٹھایا جائے، اور ایک بڑے حال میں اس پر تالا لگایا جائے کہ تم نے رات 1 بجے تک نہیں اٹھنا ہے یہاں سے. یہ مرکزی حضرات کمیٹی سارے وہاں بند ہو. ان کو TADA سے کام ہوتا ہے پلاؤ اور بریانی کھا کر جلد از جلد نکلنا چاہتے ہیں. 7-8 بجے کیا حق ہے کسی کمیٹی کا کہ چاند نظر نہیں آیا؟ بلوچستان کے سرحدات سے، قبائل سے، پہاڑوں سے، ان تمام دور دراز علاقوں سے شہادت آنے میں تو گھنٹے لگتے ہیں.